اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیل کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آل پارٹیسپینٹس اینڈ فرینڈس، سبسکرائبرز اینڈ ویورز۔ آپ کیسے ہیں؟ 300 بیماریوں کے علاج کے لیے ایک معجزاتی درخت کی جو ہے وہ دا میریکل ٹریز کی جو ہے معجزاتی درخت کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، جس میں 300 بیماریوں کا کامل علاج ہے۔ آپ میرے اس فیچر کو، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے سب دوستوں میں یہ شیئر کریں۔ 82 سال کی عمر میں فٹنس چاہتے ہیں تو یہ چند پتے کھا لیجئے۔ اس وقت شاہ صاحب نے اس درخت کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس درخت کے خشک پتے ہماری خوراک ہوتی تھی۔ ہم صبح ہتھیلی بھر کر پانی کے ساتھ یہ کھا لیتے تھے اور پھر دن بھر کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی کمزوری ہوتی۔ یہ ہم سادھوؤں کی خوراک تھی۔ میں ایک دن انٹرنیٹ پر نئی تحقیق کی فائلیں چھان رہا تھا کہ میری نظر ایک فائل پر پڑی، دا میریکل ٹری، یعنی معجزاتی درخت۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا اور اسے پڑھنا شروع کیا کہ یہ معجزاتی درخت کیا ہے۔ 300 بیماریوں کا کامل علاج ہے جو کسی نہ کسی غذائی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس درخت کے خشک پتے 50 گرام طاقت میں برابر ہیں۔ 4 گلاس دودھ، 8 مالٹے، 8 کیلے، 2 پالک کی گٹھیاں، 6 کپ دہی، 18 امینو ایسڈز، 36 وائٹامنز اور 96 اینٹی آکسیڈنٹ۔ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ پودا کتنا طاقتور ہے، سبحان اللہ۔ وائٹامن ایک گاجر میں بہت زیادہ ہے مگر اس میں 4 گنا زیادہ ہے۔ فولاد پالک میں بہت زیادہ ہے مگر اس میں 4 گنا زیادہ ہے۔ پوٹاشیم کیلے میں بہت زیادہ ہے مگر اس میں 3 گنا زیادہ ہے۔ وائٹامن سی مالٹے میں بہت زیادہ ہے مگر اس میں 7 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح ان افادیت کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب اتنے فوائد پڑھ چکا تو درخت کی شناخت کی فکر پیدا ہوئی۔ بالکل سمجھ نہ آئے کہ کون سا پودا ہے۔ گرم ماحول اور ریتلی زمین میں آسانی سے کاشت ہوتا ہے۔ میں پہلے تو یہی سمجھا کہ یہ درخت اسی امریکن خطے کا کوئی پودا ہے۔ آن لائن سرچ میں اس کے بیج دیکھے جو $10 کے صرف 20 بیج تھے۔ سوچا پاکستان لے چلوں اور اپنے ملک میں اس نادر پودے کو لگاؤں۔ اگلی رات یہ میرے ذہن پر ایک نقش کی طرح سوار رہا۔ میں نے صبح دوبارہ اس کا نام جاننے کی کوشش کی تو گوگل پر ایک لمبی لسٹ آئی۔ اس میں اس درخت کا نام پڑھ کر جھٹکا سا لگا کہ یہ درخت اتنی اہمیت کا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی پھلیوں کا اچار ڈالتے رہے اور پرانے لوگ نظر تیز کرنے کے لیے سرما میں اس کا جوس ڈالتے تھے۔ اندھیرتا شب کوری میں مستند سمجھا جاتا تھا۔ کاش وہ لوگ اس وائٹامن اے کے خزانے کے راز سے واقف ہوتے۔ میں نے پہلی بار یہ درخت 40 سال قبل ایک درویش سید میراں شاہ مرحوم کے باغ میں دیکھا۔ انہوں نے اس کا تعارف کچھ اس طرح کروایا کہ آؤ آپ کو آج اپنے باغ کی سیر کرواؤں۔ وہ مختلف پودوں پر سیر حاصل بات کرتے ہوئے جب اس درخت کے قریب پہنچے تو فرمانے لگے، میری عمر 100 سال کے لگ بھگ ہے۔ میں نے جوانی سادھو کے بھیس میں کئی ملکوں کا سفر کیا۔ ہم لوگ برما، انڈونیشیا، ملائیشیا میں پیدل پھرتے۔ چونکہ اس لمبے سفر میں اپنے ساتھ زیادہ خورد و نوش کا سامان نہیں ہوتا تھا، اس وقت شاہ صاحب نے اس درخت کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس درخت کے خشک پتے ہماری خوراک ہوتی تھی۔ ہم صبح ہتھیلی بھر کر پانی کے ساتھ یہ کھا لیتے تھے اور پھر دن بھر کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی کمزوری ہوتی۔ یہ ہم سادھوؤں کی خوراک تھی۔ میں نے دل میں اسے اتنی اہمیت نہ دی اور آگے بڑھ گئے۔
اب کئی برس کے بعد میں پاکستان پہنچا تو خصوصی طور پر شاہ کے باغ میں گیا اور اس عظیم پودے کو دوبارہ دیکھا اور اپنی نادانی پر خفت ہوئی۔ دوستو، اب میرا یہ ماننا ہے کہ جس صحن میں یہ درخت نہیں وہ گھر صحت مند نہیں۔ میں نے 2010 میں پہلی بار یہ دوا اپنے دوست احسان صاحب کو ان کی والدہ کی بیماری پر تجویز کی۔ احسان صاحب کہنے لگے، والدہ کی عمر 82 سال ہے اور ان کے جسم میں بہت کمزوری آ چکی ہے، اب کھڑا ہونا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے تفصیل سے انہیں اس پودے کا بتایا کیونکہ وہ باٹنی میں ڈگری ہولڈر ہیں۔ انہوں نے اس کی تفصیل پڑھی اور والدہ کو استعمال کروائی۔ ایک دن احسان صاحب نے بتایا کہ والدہ بالکل ٹھیک ہے، صحت اتنی بہتر ہوئی کہ انہوں نے رمضان کے روزے بھی رکھے۔ پھر اس دوا سے اپنے خاندان کے 21 آمدن کی شوگر کنٹرول کر کے صحت مند ڈگر پر لے آئے۔ لاہور میں ایک حکیم صاحب کو بتانے کی دیر تھی، انہوں نے 300 گرام سوانجنا پاؤڈر کے 6,000 روپے ذیابیطس کے علاج کے لینے شروع کر دیے۔ حالانکہ بہاولپور کے علاقے میں یہ خودرو جنگل کے طور پر ہیں، اب فیصل آباد زرعی یونیورسٹی اس کا لٹریچر عوام میں تقسیم کر رہی ہے اور فری بیج بھی دیے جا رہے ہیں۔ آن لائن بھی اس کا لنک موجود ہے۔ بہرحال میں نے یہاں امریکہ میں $25 میں 1 پاؤنڈ پاؤڈر خریدا ہے۔ اس کے خشک پتوں کا قہوہ پریشانیوں اور دباؤ میں سکون بخشتا ہے اور بھرپور نیند لاتا ہے۔ قبض کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے۔ خون کی کمی کی وجہ سے چہرے کے چھائیوں کو بھگانے میں تیر بہدف ہے۔ کسی بھی طرح کی کمزوری کا واحد حل ہے۔ حاملہ عورتوں اور بچوں کو بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ افریقہ کے قحط کے دوران ایک چرچ نے یہ پودا غذائی کمی کے شکار لوگوں میں تقسیم کیے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا اس کی گرویدہ ہو گئی۔ آئیے آج ہی سوانجنا کا پودا گھر میں لگا کر صحت مند زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ پودا 300 بیماریوں کا علاج جو غذا کی کمی کے باعث کسی نہ کسی روپ میں ابھرتی ہیں۔ اب اس طاقت کے خزانے کا راز آپ تک پہنچ چکا ہے، جسے تمام عمر استعمال میں لانا اور اگلی نسل کو منتقل کرنا ہے۔ نوٹ، یہ دوا بطور غذا گھروں میں رواج دیں اور صحت مند نسلوں کی مربی بنیں۔ غیر فطری علاج، اسٹیرائڈ، آرٹیفیشل وٹامنز کی رنگ برنگی دوائیوں کی بجائے قدرت کے اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسان کے لیے صحت کے ایک خزانے کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ میرے دوستو، میرا بھی یہ بہت آزمودہ اور مجرب تجربہ اور نسخہ ہے۔ میں اکثر جب کمزوری محسوس کرتا ہوں تو سوانجنا مارکیٹ سے لے کر 2-3 دفعہ کھاتا ہوں تو فٹ ہو جاتا ہوں۔ مجھے شوگر ہے، مجھے اس سے بھی اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے، لیکن میں مسلسل استعمال نہیں کرتا۔ اب انشاءاللہ تعالی میرے گاؤں میں میرے کھیتوں پہ اس کے 35 بڑے پودے تھے جو ہر سال وہ 5,000 10,000 کا ایک پودا بک جاتا تھا۔ وہ کسی وجہ سے دادا ابو نے کٹوا دیے تھے۔ اب انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ تقریباً اس کے میں 100 پودا لگاؤں گا، اور اب اس کا جو پھل ہے وہ بھی بڑا مہنگا بک رہا ہے۔ آج کل بھی یہ موسم حالانکہ اس کا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ آج کل 120 روپے، 130 روپے، 150 روپے، 500 روپے کلو سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ 80 روپے، بلکہ 100-150 روپے پہ یہ ختم ہوتا ہے۔ بہت ہی اچھا اور آزمودہ ہے۔ اس میں اگر یہ مٹن اور یا اس میں بکری کا گوشت اور کٹے کا گوشت ڈال کر اس میں کھائیں تو سبحان اللہ یہ اور اچھا ہوتا ہے۔ دیسی مرغی میں بنا ہو، دیسی گھی میں بنا ہو تو اس سے یہ طاقت کا خزانہ اور دا میریکل ٹری جسے کہتے ہیں، یہ میریکل طریقے سے آپ کی صحت کو وہ بحال رکھتا ہے اور تمام تر کمزوریوں کو دور رکھتا ہے۔ قبض کو شفا ہوتا ہے، قبض کو ختم کرتا ہے، بواسیر کو ختم کرتا ہے، ہارٹ کی اس کو ختم کرتا ہے، ہارٹ بیٹ کو نارمل کرتا ہے، شوگر کو نارمل لاتا ہے اور جسم میں فالتو مواد اور فاسد مادوں کا اخراج کرتا ہے۔ اس کے ساتھ
خون میں جسم میں جو فالتو چربی ہوتی ہے اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔ یہ سب دوستوں